السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابا ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ٹی ایل پی کا ایشو، کال عدم ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کا ایشو کسی حد تک حل ہو گیا ہے، لیکن یہ بہت سارے سوال اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو منافقانہ رول ادا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور حکومت نے جس بدحواسی سے، جس بیوقوفی سے سارے ایشو کو ہینڈل کیا اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں، اور ان کا کال کیا ہے اور ان کا فیل کیا ہے، اس میں جو تضاد ہے وہ اس سارے ٹی ایل پی کے ایشو میں بالکل کھل کے سامنے آیا۔ 12 اپریل کو مولانا سعد رضوی ان کو حکومت نے گرفتار کیا، اور اس سے ایک دو دن کے اندر اندر ٹی ایل پی کو بین بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ اس دوران پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی کھل کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جناب ہم گورنمنٹ کے اس قدم پر حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ایل پی والے ایشو پر۔ یہ ان کی کھل کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ اور 15 اپریل یا 16 اپریل کو رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، جو کہ نون لیگ کے پنجاب کے صدر ہیں، بڑے ووکل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سعد رضوی جو ہے یہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا، یہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دھرنوں سے اور اس طرح کے دنگا فسادوں سے یہ سارے ملک میں جیت جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو ہوا بالکل اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، بالکل سارے چینلز پہ چلی، ٹکر چلے، بلاول بھٹو کے بھی چلے، رانا ثناء اللہ کے بھی چلے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب ٹی ایل پی کے خلاف حکومت ایکشن کر رہی تھی، جب ان کو بین کیا جا رہا تھا، جب ان کے ورکر کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں سارے پاکستان کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، جگہ جگہ دھرنے دیے ہوئے تھے، لوگ بیچارے پریشان تھے، اس وقت یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ 19 تاریخ کو لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 3-4 ورکر جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے وہ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، کافی زخمی ہوتے ہیں۔ ایک دم سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتا ہے اور ایک سمپتھی کی ویو چلتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سمپتھی کی ویو چلتی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن سٹرائک کال آتی ہے 19 تاریخ کو، اور پورے ملک میں بڑی کامیاب سٹرائک ہو جاتی ہے۔ اس سٹرائک کے بعد جب لوگ، یہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہیں یہ تو سارے جو لوگ ہیں انہوں نے تو بڑی کامیاب سٹرائک کرتی ہے، تو یہ فوراً یہ بغیر پیندے کے جو لیڈر ہیں یہ ایک دم پلٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے رانا ثناء صاحب اور نون لیگ ساری جو ہے وہ جو پہلے ٹی ایل پی کے خلاف بول رہی تھی، اور مریم نے ٹویٹ کیا کرما کا مطلب یہ ہے کہ جناب جیسا کرنا ویسا بھرنا، یعنی کہ جیسا ٹی ایل پی نے پی ٹی اے نون لیگ کے ساتھ کیا، اب وہ پی ٹی اے کے ساتھ کر رہی ہے، یعنی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کی کوئی سمپتھی نہیں ہے، ان کے نہ حق میں ہے نہ خلاف ہے۔ اس کے بعد پرویز اشرف صاحب کی اسمبلی میں تقریر، تو سبحان اللہ، کہ جیسے ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا اس کا ان کو سب سے زیادہ دکھی ان کو ہے، اور یہ سب سے زیادہ غمگین پیپل پارٹی ہے، وہ پیپل پارٹی جو یہ کہہ رہی تھی کہ، اور پھر وہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آؤ، اور اگلے دن جب پارلیمنٹ میں آئے یہ وہاں سے بھاگ گئے کہ ہمیں اب وہاں پہ ننگا ہونا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کو یہ جو قرارداد اس کے حق میں جائیں تو پھر بھی پھنستے ہیں، مخالف جائیں تو پھر بھی پھنستے ہیں۔ تو وہ اسمبلی سے دوڑ گئے، پارلیمنٹ سے دوڑ گئے، جو پہلے دن سے پرائم منسٹر سے کہتے تھے پارلیمنٹ میں آؤ، پارلیمنٹ میں آؤ، پارلیمنٹ میں آؤ، جب وہ پارلیمنٹ میں آیا، یہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر کے آپ ان کے کریکٹر کا اندازہ لگا لیں کس طرح سے ان سینسٹیو ایشوز پہ یہ سیاست کرتے ہیں۔ اور نون لیگ نے جو کیا، رائے صاحب جو ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، شفقت عباسی صاحب جو فارمر پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جو کیا، میں تو بڑا شرمندہ ہو گیا کہ اسپیکر کو جس طرح سے انہوں نے گالیاں دے دی، بلکہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، بجائے اس پہ بات کریں آپ اسپیکر کو گالیاں دے رہے ہیں۔
اور اپنی سیاست کر رہے ہیں. رانا ثناءاللہ اپنی سیاست کر رہا ہے, راجا شفقت عباسی جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہا ہے, مریم اپنی سیاست کر رہی ہے. ایک سینسٹیو ایشو پہ پارٹیوں نے انتہائی بے حسی کا رول ادا کیا. جب نون لیگ نے دیکھا کہ لوگ تو خود بخود ہی دکانیں بند کر رہے ہیں پنجاب میں اور لاہور میں, تو ان کو اپنی سیاست خطرے میں نظر آ گئی اور وہ ایک دم پلٹا مار کے وہ اس اسٹرائک میں گھس گئی اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی. یہ تو سبھی کو پتہ ہے, پرائم منسٹر بھی اس پہ کہہ چکے ہیں. تو اس میں ساری پارٹیاں ننگی ہو گئی ہیں. آپ کا ایک سٹانس ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو پھر وہ غلط ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر وہ مخالف ہیں تو مخالف ہیں, اگر ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے تو پھر کھل کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں. یہ نہیں ہے کہ کبھی اس پیندے پہ, کبھی اس پیندے پہ, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس کے ساتھ. دیکھا کہ جناب پہلے کہ گورنمنٹ جب ان کے خلاف ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پبلک نے اپنا پبلک دیکھی, پبلک ادھر ہے, گورنمنٹ سے بھی ہینڈل ہو رہا ہے تو پھر ادھر پبلک کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کریکٹر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے تھا کہ پہلے دن ایک کٹھے ہوتے, ایک آواز کے ساتھ کہتے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب پہلے دن ہی اس ایشو پہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آؤ فوری طور پر. ریکوزیشن ہم دے رہے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا. لیکن یہ اس میں سنسیئر تھے ہی نہیں, یہ تو اپنی سیاست چاہتے تھے. اب دوسرا اسپیکٹ ہے حکومت کا. حکومت کی نااہلی اس سارے انسیڈنٹ میں کھل کے سامنے آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 رضوی کے خلاف ایک دم اس ایکشن کا فیصلہ ایک دم بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی اسٹریٹجی کے, ایک دم انہوں نے کہا کہ جس کو پکڑے گرفتار کر لو. گرفتار کر دیا. کوئی پلاننگ نہیں تھی اس کے پیچھے. کہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب اتنی ایک پارٹی کے ہیڈ کو آپ گرفتار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کی سیکنڈ اس کی مجلس شورا ان سب کو پہلے گرفتار کریں, اس کے ساتھ ہی گرفتار کر لیں یا اس دوران سب کو پتہ کریں, سب کو گرفتار کریں. اور جو اس کا لیش بیک آنا ہے, جو اس کا جو ایک دم ریئیکشن آنا ہے, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا. شیخ رشید صاحب اور جو ہمارے مذہبی امور کے منسٹر ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کیا لیش بیک آ سکتا ہے. نہ پولیس کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن تھا, نہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن تھا. اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو بڑا یہ بلند و باغ دعوے کرتی ہے کہ جناب ہم نیگوسیشن کے ماسٹر ہیں, ہماری یہ ٹریننگ ہے. میں حیران ہوں, اس گورنمنٹ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا اس پوری گورنمنٹ میں, اس پوری ایڈمنسٹریشن میں, اس پوری سرکار میں, اس پوری پولیس ہائرارکی میں کوئی 2 4 5 7 ایسے بندے نہیں ہیں جو کہ نیگوسیشن کے ماسٹر ہوں, ایکسپرٹ ہوں, وہ کسی کو انگیج کر سکیں, کسی سے بات کر سکیں, کہ اس کو کسی کنکلوڈ کر سکیں. اب تو گورنمنٹ بڑا خوش ہو رہی ہے کہ جی یہ معاملہ شیخ رشید آج کہنے کہ اللہ کا شکر یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد جناب آپ نے کہا اس کا بین بھی واپس لیا جا رہا ہے کہ اپیل کریں تو بین واپس ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ اگر اپیل میں ہم نے بین مینٹین کیا تو وہ کورٹوں سے جا کے بین اتر جائے گا, کیونکہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے جس طرح سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے, تو انہوں نے اس کو بین اتار دینا ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے پرچے گریجولی آہستہ آہستہ ختم ہوں گے. لیکن کس کاسٹ پہ آپ یہ سارا کچھ کیا آپ نے؟ 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے, 14-15 TLP کے لوگ جانوں سے گئے, 3-4 پولیس والے جو ہیں وہ بیچارے اپنی جانوں سے گئے, پراپرٹیز کو نقصان ہوا, سرکاری املاک کو نقصان ہوا. اربوں روپے کا نقصان اٹھانے کے بعد ساری قوم کو 8-10 دن کے لیے ذہنی اذیت دینے کے بعد بے تحاشا مریض جو ہیں وہ بیچارے اسپتالوں میں تڑپ تڑپ کے انہوں نے اپنی جانیں دے دی کہ وہاں پر ایمبولینس نہیں پہنچ سکی, وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچ سکی. اس ساری چیز کو کرنے کے بعد الٹیمیٹلی آپ نے وہی کیا جو پہلے دن آپ کو کر لینا چاہیے تھا. یعنی کہ سعد رضوی کو اگر گرفتار کرنا ہی تھا, اگر پرائم منسٹر کو پہلے چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں دیتے, یہ جو تقریر تھی اس کو گرفتار کرنے سے پہلے کرتے, یہ جو کل قرارداد آئی یہ قرارداد پہلے آتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے, شاید اس طرح کی سچویشن نہ ہوتی. اب ایک اور بڑا سوال ہے ناظرین, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں کہا, شیخ رشید صاحب بھی اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں, پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ 800 پولیس والے زخمی ہوئے, شدید زخمی ہوئے, ہڈیاں ٹوٹیں, سر پھٹے, یرغمال بنے کوئی 15-16. یہ سارے لوگ جو ہیں, میرا ایک سوال ہے,
پنجاب کی پولیس، کیا ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی؟ کیا ان کو موب ہینڈلنگ کی کوئی تربیت نہیں دی گئی؟ کیا ان کو نہیں بتایا گیا کہ اگر اس طرح کا ایکشن ہو اور اس طرح سے موب وائلنٹ ہو تو آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے؟ آئی جی پنجاب کی طرف سے کوئی ایڈوائزری نہیں ان کو جاری کی گئی کہ جناب اکیلے اکیلے ایک ایک دو دو بندے اس طرح نہ پھریں، موب وائلنٹ ہے وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پارٹی کو بین کر دیا گیا، اس کی بڑی لیڈرشپ کو اریسٹ کر لیا گیا، تو اس کا ریئیکشن بڑا اسی طرح کا آ سکتا ہے۔ تو یہ سارے کہاں پر سوئے ہوئے تھے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موب کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کراؤڈ کو ڈسپرس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ربڑ کی گولیاں نہیں ہیں، ان کے پاس واٹر کینن نہیں ہے، ان کے پاس لاٹھیاں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ موب کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ میں بیٹ لگا کے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ورکر تھے، ابھی تک گورنمنٹ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکی، ثابت نہیں کر سکی کہ وہ مسلح تھے۔ یتیم خانے میں جو لوگ تھے، شادرہ میں یہ لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے پاس کوئی گنیں نہیں تھیں، ان کے پاس پتھر تھے، اور یہ پتھروں سے بھی میرے ساری دنیا میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی۔ پورے یورپ میں انوائرمنٹ کے حوالے سے، WTO کے حوالے سے بڑے بڑے وہاں پر مجمع ہوئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں، لیکن پولیس نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو ہینڈل ہوا۔ جال ہے کہ کوئی ایک پولیس والا اس میں زخمی ہوا ہو، یا کوئی پولیس والا اپنی جان سے چلا گیا، یا موب میں لوگ اس طرح سے جانوں سے چلے گئے ہوں۔ پھر مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی کہ جس دن یہ بل پارلیمنٹ میں قیادت پیش کرنی تھی تو آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ کیا یہ اسرائیل کی اپوزیشن؟ کم ان سے بات تو کرتے، ان کو اعتماد میں تو لیتے۔ وہ ایک نیا ایشو آپ نے اپنے گلے ڈال دیا، اور اس میں بھی بدمزگی ہوئی۔ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کل ایک اہم ایشو تھا، ان کو چاہیے تھا پارلیمنٹ میں آتے، ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے۔ پارلیمنٹ پھر کس لیے ہے؟ پارلیمنٹ صرف اس لیے کہ آپ یہاں پر آئیں، الیکشن لڑیں، جیتیں اور پرائم منسٹر بنے، اور اس کے بعد پھر کبھی دوبارہ پارلیمنٹ میں جائیں نہ۔ یہی طریقہ جو تھا شہنشاہ نواز شریف کا تھا، یہی طریقہ جو تھا ضلع سبحانی شہباز شریف کا تھا کہ پارلیمنٹ کو صرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بننے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا کوئی لیجسلیشن آئے تو اس کے لیے استعمال کرنا ہے، ادروائز یہ ربڑ اسٹیمپ ہے۔ تو آپ بھی اس کو اسی طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، یہ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، اس طرح سوچیں، اس طرح سے گورنمنٹ نہیں چلتی، اس طرح سے کرائسس مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ کل کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی، آپ کی ساری کمزوریاں ان سیاسی جماعتوں کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، کبھی بھی وہ آپ کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو مشیر ہیں، یہ شیخ رشید، یہ نور الحق قادری، یہ پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کے افسران، یہ سب آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ایک تو عوام میں آپ کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ آپ سے قابو نہیں ہو رہی، مافیا جو ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایشو اور کچھ نہیں ہے، ایشو صرف اتنا ہے کہ آپ کے مشیر، آپ کے وزراء، آپ کے ارد گرد دائیں بائیں لوگ، اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، یہ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی حکومت کامیاب ہو۔ اللہ کا نام پہ، خدا کے نام پہ ذرا دیکھیں چیزیں کدھر جا رہی ہیں، آنکھیں کھولیں۔ یہ واقعہ، یہ جو سارا انسیڈنٹ ہے، یہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ 800 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ پولیس میں رکھنے کے قابل ہیں جو موب کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا آئی جی ہونا چاہیے میدان میں جو اس طرح ارسپانسبل رہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ جب اسد رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا، پولیس کو خود بخود پولیس کو اس پہ اپنی اسٹریٹجی بنا لینی چاہیے تھی، بغیر کسی سے پوچھے۔ ان کو اب چاہیے تھا ایک اسٹریٹجی بناتے، کس طرح سے اب یہ جو موب بیٹھا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اس کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے پولیس کوئی ہے ہی نہیں ہے، پولیس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ بیچارے سارے ان سے مار کھاتے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یرغمال بنتے رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہے کہ یہ ٹرینڈ فورس ہے ہماری۔ اگر یہ ٹرینڈ فورس ہے، یہ اس کا یہ حال ہے، یہ لوگوں سے مارے کھا رہے ہیں، تو یہ ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔